الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب ارشاد فرمانے کے بعد آپ کا چہرہ انور نکھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے پہلو مبارک میں بٹھا لیا۔ جب اس شخص کی حاجت پوری ہو گئی تو اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکی کی مثل ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ شخص روزانہ مجھ پر ایک ایسا درود پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا، یہ کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان تصلی علیہ، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیج جو ان پر درود بھیجتی ہے، ان پر ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹاتا ہے جتنا پانی آپ کو مٹاتا ہے، اور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، یا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اس سال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك نور الله۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم صاحب، آج حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو انبیاء اور رسول کے بعد مردوں میں سب سے افضل، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کے مابین جو دوستی اور محبت کا رشتہ قائم تھا، یقیناً وہ کسی غرض کے سبب نہیں تھا، صرف اور صرف للہیت، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ جو بھی رشتہ حضور علیہ السلام سے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا آپس میں رشتہ تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس عظیم رشتے کو نہایت محبت سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 64 صفحے پر مشتمل رسالہ عاشق اکبر کے صفحہ نمبر 14 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بحر بر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کون کون سی؟ النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا، حضور علیہ السلام کے چہرہ روشن کا دیدار کرتے رہنا، یہ میری خواہش ہے۔ اور دوسری ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے یہ دوسری تھی۔ تیسری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ سبحان اللہ، پیارے محترم صاحب، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے، جہاں حضور علیہ السلام نے اس وقت آرام فرمائے۔ تیسری خواہش یوں پوری ہوئی۔ دوسری خواہش، اپنا مال حضور علیہ السلام پہ خرچ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع ایسا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اپنے مال کے 2 حصے کیے، اپنے مال کے 2 حصے کیے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرنا اور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے آدھا مال لیا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو سارا گھر کا سامان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، کئی مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابوبکر مجھ سے پھر بازی لے گئے، مجھ سے پھر فضیلت لے گئے، مجھ سے پھر جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا نہیں، کہ شام کہاں ملی؟ ویسے تو ساتھ رہے، غار میں جب تھے نا کوئی بھی نہیں تھا، جتنے دن غار میں رہے سرکار علیہ السلام کو دیکھتے ہی رہے، سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت ہی کرتے رہے۔ یہ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ایسی عالی مرتبہ شان عطا ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان پر ستارے ہیں اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے کچھ زیادہ ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ سوچا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سوچا تھا کہ حضور علیہ السلام میرے بابا جان کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ اتنی جو نیکیاں، یہ جو ستارے ہیں نا، اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہوں گی نا؟ فرمایا اس سے زیادہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے بابا جان کی نیکیاں، فرمایا یہ ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان ہے یار۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، مگر صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عطا فرمائے۔ آپ نے مال جب
سارا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا نا، تو ٹاٹ کا لباس پہن لیا. روایات میں کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا. اور جب ٹاٹ کا لباس پہنا تو بٹن لگانے کے لیے کچھ نہیں تھے، ببول کے کانٹے لگا لیے. اللہ اکبر. جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ السلام مسکرانے لگے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اے ابو بکر، آسمان پھر جب میں نے نظر اٹھائی تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تمام فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو یہ کہلا بھیجا، جا کے ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر بھی ہم سے راضی ہے کہ نہیں، ابو بکر بھی ہم سے راضی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا صدیق، یہ اس کی وجہ کیا ہے وہ سنتے ہیں. حضرت سیدتنا نبعاش حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سمک صدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے نزدیک بھی صدیق ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں تو حضور علیہ السلام کے نزدیک بھی. کیسے؟ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ہم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبل ہیرا پر گئے تو اچانک وہ لرزنے لگا، جس کو احد بھی کہتے ہیں، احد کا پہاڑ جو ہے. محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اے ہیرا ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. کیا فرمایا؟ ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی پاک علیہ السلام خود، ایک صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید کھڑے ہیں، حالانکہ زندہ ہیں، لیکن غیب کی خبر ارشاد فرمائی ہے. آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے یہ غیب کی خبر ارشاد فرمائی ہے کہ تجھ پر 2 شہید بھی کھڑے ہیں. وہ 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. پیارے محترم صاحب، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس وقت پہاڑ پر کون کون تھے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، پھر حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاموش ہو گئے. فرمایا یہ تم 9 افراد ہیں، 10واں کون تھا؟ آپ نے فرمایا 10واں میں خود تھا. یہ راوی خود ہیں بیان کرنے والے. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب، یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان. تو ہے حضور علیہ السلام پہلے ارشاد فرما دیا کہ صدیق ابو بکر ہیں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جسمانی خد و خال کیسے تھے؟ فرمایا آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار کم گوشت والے تھے. کمر کی جانب سے تہمت کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے اقدس کی رگیں واضح نظر آتی اور اس طرح ہتھیلیوں کے پیچھے رگیں بھی صاف نظر آتی تھیں. حضرت سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض موت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا. میں نے دیکھا آپ گندمی رنگ اور کم گوشت والے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور کتم کا خضاب استعمال فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. پیارے محترم صاحب،
یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اب انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے شان عطا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخت جگر، حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی۔ جب غزوہ بدر میں حضرت سیدنا خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے سلسلے میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو اور ان سے اپنی بیٹی کی نکاح کے معاملے کی بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں غور کروں گا۔ پھر دوبارہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے نکاح کا ارادہ نہ ظاہر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ نکاح میں نہیں کر سکتا۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں ملاقات کی تو انہوں نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آپ کا رویہ پسند نہ آیا۔ یہاں پہ ایک راز تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھے، کیونکہ آپ دونوں میں محبت کا گہرا رشتہ تھا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عمر شاید میرے سکوت پر آپ ناراض ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر مجھے کوئی عذر تو نہیں تھا مگر میرے سکوت کی اصل وجہ میرے دل میں پیارے آقا علیہ السلام کا ایک راز تھا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ آپ کو اصل وجہ ضرور بتا دیتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ فرماتے تو یقیناً میں ان سے نکاح کر لیتا۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑی پیاری بات بتائی، اپنا راز کسی کو نہ بتائیں، اپنا راز کسی کو نہ بتائیں، اپنی خاص بات جو ہے نا کسی کو نہ بتائیں۔ ہمارے یہاں پر آج کل بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے اور ہم اپنی ذاتی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہم اپنی ذاتی باتیں جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اپنی ذاتی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، کسی سے بھی کسی سے نہیں آپ نے شیئر کرنی، کوئی خاص بات ہو آپ کی نہ کسی سے شیئر کریں، یہاں تک کہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے بارے میں بھی کوئی بات ہو نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی چیز تھی نہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کلیہ دے دیا، کوئی تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو اس کی بات کسی دوسرے عزیز کو نہ بتائیں، کیونکہ یاراں دے یار بھی ہوندے نے، یاراں دے دشمن بھی ہوندے نے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی آپ کا دوست ہے وہ ہو سکتا ہے وہ فلاں کا دشمن ہو یا اس کا کوئی دشمن ہو اور آپ کا راز افشا ہو جائے اور آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے گستاخ کوئی بھی ہو دسے باشد، میں تو بلکہ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں، میں تو کہتا ہوں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی مسلمان کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے میں نے یہ بار بار میں ایک چیز دہراتا ہوں، کسی مسلمان بھائی کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس یہ ہمارا ذہن ہو کہ یار یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا یا میں جس سے مخاطب ہوں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں سوچیں کہ ہم اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہیں،
کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی عزت آبرو ہاتھ سے زبان سے اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ ہاتھ کے ذریعے، نہ زبان کے ذریعے، نہ اپنے افعال کے ذریعے، نہ اشارتاً نہ کنایتاً۔ یہاں پر آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں ہم۔ جی ہاں، ہم اگلے کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، اگر کچھ ہو جائے نا تو ہم اس کو جو ہے نا ایسے حقارت سے دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ جیسے پتنی اس بندے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم دین کے مسلم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ باتیں ارشاد فرما دی، تم میں بہتر کوئی نہیں ہے۔ بہتر وہ ہے مال و دولت والا نہیں، جاہ و حشمت والا نہیں، نسب کے لحاظ سے نہیں، بہتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ کون بہتر ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والا ہے، وہ ہم سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازی بنیں یار، پرہیزگار بنیں، گناہوں سے بچنے والے بنیں، دوسروں کو بچانے والے بنیں۔ ہمارے یہ جو صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی کبھی کفر کو یعنی کہ بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی یہ جو ہے نا چاروں یار جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار یار ہیں، خصوصاً اور بھی بتھیرے ہیں، لیکن ان چار یاروں کی خصوصیت یہ ہے ان میں سے کسی نے بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کریں۔ ہم جب تک اپنے مسلمان بھائی کی عزت نہیں کریں گے ہم ایمان میں مکمل نہیں ہیں۔ اللہ کہ اگر مثال کے طور پہ مسلمان کا، میں مسلمان کا لفظ لے رہا ہوں، ہم مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کا ادب کرنے والا، صحابہ کرام کا ادب کرنے والا، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والا، تمام اولیاء کاملین کا ادب رکھنے والا، تمام اولیاء کاملین کو ہم سے بہتر وہ ہمارے آقا، ہم ان کے غلام۔ ٹھیک ہے؟ تمام اولیاء کاملین۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ولایت جو ہے، اپنی ولایت اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ نہ جانے ان میں کون اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ موجود ہوگا، ہمیں تو نہیں معلوم۔ ہم حقارت کریں، حقارت سے دیکھیں، نفرت سے دیکھیں، اور وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کا گستاخ تھا اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سکات سے نقل کیا ہے، سکات سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ آج بھی نا ایک ایسے لوگ لگے پھرتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ جو 3 یار ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ خصوصاً ایک طبقہ ایسا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں اچھا کام کر رہے۔ قرآن نے جن کی شانیں بیان کی ہے نا، قرآن میں جن کی شانیں قرآن میں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے جن کی شانیں قرآن میں بیان کی ہیں، ہم ان کے بارے میں بولیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے وعدہ حسنہ فرمایا ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ، ہاں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حسن اور حسین بھی، فاطمہ اور علی ہے، معاویہ بھی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی، اور سب صحابیات بھی۔ ہمارا ایمان یہ ہے جو اس کے اوپر ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ مسلمان ہے، اور ان کو نہیں مانتا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ
تحقیر کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے، وہ شخص، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا اے فاسق، خدا تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل اور خوار فرما دیا اور تو اسی منزل پر مسخ ہو جائے گا، یعنی تیرا چہرہ بگڑ جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے ہاتھ پاؤں بندر جیسے ہو گئے، تھوڑی ہی دیر میں اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں موجود تھے، جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے غول کو دیکھا تو رسی دوڑا کر یہ اونٹ کے پالان سے کودا اور بندروں کے غول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے وہاں پر اور وہاں ٹھہر گئے کہ تاکہ ہم اسی دیکھ سکیں کہ بندروں نے اس غول کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا اور ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد وہ سب بندر وہاں سے دوسری جانب جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ الیاذ باللہ تعالی۔ ایسے کئی واقعات ہیں، جی ہاں، جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، یا اولیاء کاملین کی شان میں گستاخی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا عبرتناک انجام دیا، اس کا عبرتناک انجام دیا۔ اولیاء کاملین کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اولیاء پتہ ہے، ایک تو صحابہ، وقت کا غوث، کسی صحابی کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ کیا بولا میں نے؟ ہاں، وقت کا غوث ہو، وقت کا قطب ہو، وہ کسی بھی صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی، کسی بھی صحابی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 روپیہ دینا، مثال دے رہا ہوں میں، اس وقت تو درہم و دینار ہوتے تھے نا، 1 روپیہ دینا، پوری روح زمین یہ صدقہ خیرات کر دے، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمیں آپ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ اکیڈمیاں، ایجوکیشن کے لحاظ سے اکیڈمیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں اور ان کے پروفیسر بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ یار فلاں اکیڈمی کا پروفیسر بڑا مشہور ہے، یار بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر۔ اس کے پاس جو بچہ پڑھ کے نکل جائے وہ کہتا ہے میرا دعویٰ ہے، جی ہاں یہ پروفیسرز کے دعوے ہوتے ہیں، میرا دعویٰ ہے یہ میرے پاس پڑھ کے نکل جائے تو فر ایسی انگلش بولے گا کہ جناب انگریز بھی مات کھا جائے گا۔ سنا ہوگا آپ نے ایسا؟ ہاں ہوتا ہے ایسا، معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس پروفیسر کو اپنی پڑھائی پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ہاں جی ایسا ہی ہے، بڑا ناز ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ کہیں بھی چلا جائے، کسی جگہ پر یہ پڑھائی کے معاملے میں پنجابی کہتے ہیں نا کنڈ نہیں لگے گی، تھی مات نہیں کھائے گا یہ۔ اب آئیں حضور علیہ صحابہ کرام کو سکھانے والا کون؟ ہاں اسی بولے ذرا، ہاں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرمانے والے۔ تو یہ بس 2-3 منٹ رہ گئے میرے، توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ ایک تو لیٹ آئے ہو، بہت زیادہ لیٹ ہے اس سفر کو، خیر اسی بات میں گفتگو میں اور ٹائم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت کس نے کی؟ حضور علیہ السلام نے۔ اور حضور علیہ السلام نے تربیت فرمانے کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور کوئی ایسا ٹولہ اٹھ کے بدبخت کہے کہ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے بعد مرتد ہوتے تھے، ایسے بدبخت ہیں حضور علیہ السلام کی تربیت پر اعتراض کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ حضور علیہ السلام کی وصال اقدس کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ تعالی۔ ایسے بدبخت ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی۔
اعتراض کس کے اوپر ہوا؟ صحابہ پہ نہیں ہوا. اور یاد رکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو شان ہے وہ علم کی وجہ سے نہیں ہے, ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے, انہوں نے جو روزے رکھے اس کی وجہ سے نہیں ہے, انہوں نے جو حج کیا اس کی وجہ سے نہیں ہے. ان کی شان و عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ہے. جنہوں نے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ گزار دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک کفار ایک جنگ ہو رہی تھی, غزوہ ہو رہا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوں, اس کو غزوہ کہتے ہیں. کفار میں سے, کافروں میں سے نکل کر ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اگر میں تم پر ایمان لیا تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت ہے. کیا فرمایا؟ تیرے لیے جنت ہے. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. وہ جب مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے کوئی نماز لی, کوئی نماز پڑھی, کوئی حج کیا, کوئی روزہ رکھا نہیں رکھا. اس وقت بھی نہیں تھا نا, اس وقت جہاد کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر جنتی دیکھنا تو صحابی کو دیکھ لے. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکتیں فضیلتیں کوئی نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری دی تھی نا انہوں نے, اور ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے, اس وجہ سے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا. کیا وعدہ فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں. گج کے بولا ہر صحابی ہے نبی, ہر صحابی ہے نبی. آواز کاٹے, میرے بیٹے کی آواز تو زیادہ دے, ان تو آواز زیادہ ہونی چاہیے. ہر صحابی ہے نبی, سب صحابیات بھی, اے حسن حسین بھی, فاطمہ اور علی, اے ابو سفیان بھی, اور معاویہ بھی, سب صحابی ہے نبی. ہمارا ایمان یہ ہے, قرآن نے یہ فرما دیا, یا تو قرآن پر عمل کر لو یا ان بدبختوں کی بات پہ یقین کر لو. اگر جنت میں جانا تو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا. جنہیں نائی گلی اور جنہ ٹڑچنی والا معاملہ نہیں ہو سکتا یہاں پر. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہوں, ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. بلکہ یہاں تک فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں ان کی فضیلت اور ہے, ان کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے, اور جو فتح مکہ کے بعد ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے, لیکن پہلے والوں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, غزوہ بدر کے جو صحابہ ہیں ان کی فضیلت بہت ہے, غزوہ احد کے صحابہ ان کی فضیلت بہت ہے, اور جتنے بھی غزوات میں شریک ہوئے سب کی فضیلت بہت ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین بات ذکر فرما دیا, وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا, وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت ادا کی جائیں گے. اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے کو. اس ہفتے کا جو کلم ہے نا ہفتہ, اس کا مدنی مذاکرہ بہت اعلیٰ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان پر. بہت پیاری پیاری باتیں ہوں گی, ضرور سنیے گا. 8:30 بجے کے بعد جو ہے نا 9:45 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم کی توفیق عطا فرمائے.